ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی حکومت کوشش کر رہی ہے تحریک انصاف کو دبانے کی. اسٹرینتھ شو کرنی تھی عمران خان صاحب نے لاہور میں، وہ اسٹرینتھ شو ہو سکی ہے؟ اس عمر میں آپ یہاں پر نکلی اور اتنا زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پر. ہمارے ملک میں ہو رہی ہے نا بے انصافی، اس کے لیے نکلی ہوں. 10 دن ہو گیا بخار چڑھتے ہوئے، اٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن میں نے کہا میں نے ضرور جانا ہے. مریم رنگ باز تیرے گھر آ جاؤں، یا جو ہمیں ٹکڑوں پہ پلنے کے لیے کہہ رہا ہے، خود امریکی ٹکڑوں پہ پلنے والا مفت صاحب. میں ان کی ہر کال پہ باہر نکلوں گی، پورا پاکستان ان کی ہر کال پہ باہر نکلے گا. ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ آگے ہم نے ملک سنبھالنا ہے اور ہمارے لیے یہ ملک خراب کر رہے ہیں. اشتہاری ہم پر مسلط کر دیے گئے. اقتدار میں بیٹھے حکومت میں لوگ ہیں، ان کے ضمیر کو جگا پائے گا، ان کو کوئی اثر ہوگا اس احتجاج کا؟ اتنی بدترین مہنگائی ہے کہ اس وقت تو لوگوں کے لیے جینا محال ہو گیا ہے. ایسے میں عمران خان کی کال پہ بہترین احتجاج ہوا ہے. وہ تو غلام ہیں، وہ تو انڈو اسرائیل اور امریکہ کے ایجنڈے کے اوپر کام کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. اسپیشل ٹرانسمیشن بول نیوز کی جاری ہے. عمران خان صاحب نے آج مہنگائی کے حوالے سے احتجاج کی کال دے رکھی تھی. انہوں نے قوم سے خطاب بھی کیا، جس میں انہوں نے نہ صرف اپنے دور کی اکنامک پالیسیز اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی، اکنامک گروتھ ہوئی، اس کا ذکر کیا، بلکہ انہوں نے اس حکومت کی جو اکنامک پالیسیز کا فیلئر ہے اس کو بھی بڑی تفصیل سے سامنے رکھا. اسامہ غازی میرے کولیگ، میرے ساتھی موجود ہیں، جمیل فاروقی ہمارے ساتھ ہیں، اور معین زبیر ہمارے رپورٹر لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. معین، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. لاہور میں پہلے تحریک انصاف نے نکلنا تھا جب لانگ مارچ کے دنوں میں، تو تحریک انصاف اس طرح لاہور سے نکل نہیں سکی تھی. بہت سارے ریڈز ہوئے، یہاں پہ لوگوں کو دبانے کی کوشش کی گئی، گرفتاریاں ہوئیں. ابھی بھی جو یہاں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی حکومت کوشش کر رہی ہے تحریک انصاف کو دبانے کی. تو آج جو اسٹرینتھ شو کرنی تھی عمران خان صاحب نے لاہور میں، وہ اسٹرینتھ شو ہو سکی ہے؟ جی بالکل، آپ نے سوال کیا پہلے کہ جو 25 مئی کو یہ لوگ لاہور سے نکلے تھے، تو لاہور میں جتنی ریزسٹنس نظر آئی تحریک انصاف کو، جگہ جگہ پر رکاوٹوں کا سامنا رہا، لیکن یہاں پر ان کے جو لیڈران ہیں اور جو ورکرز، انہوں نے کافی زیادہ ریزسٹ کیا. اور آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس مقام پر بھی 25 مئی کو ہی شام کو جب تحریک انصاف کے ورکرز جمع ہوئے تھے، یہاں پر شیلنگ ہوئی تھی لبرٹی چوک پر. اور آج یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کی سپیچ سننے کے لیے لاہور کے تمام ہی حلقوں سے ان جو کارکنان ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جو تھا وہ جاری رہا. اور اسٹیج پر جو لاہور کی قیادت ہے وہ موجود رہی، اور ان کی جانب سے جہاں پر آج عمران خان کی سپیچ کے حوالے سے ڈسکشن کارکنان کے ساتھ کی جاتی رہی، وہیں جو لاہور کے ضمنی انتخابات ہیں مختلف حلقوں کے، ان کے حوالے سے بھی کافی زیادہ ڈسکس کیا جاتا رہا. اور یہ لوگوں کو اپیل کی جاتی رہی مائک کے تھرو، اور جو لائیو یہاں سے جاری تھی نشریات کے، جو انتخابات ضمنی ہوتے ہیں اس میں تحریک انصاف کو ووٹ دیں، کیونکہ یہ انتخابات جو ہیں وہ کافی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اب ورکر سے یہاں کچھ بات کرتے ہیں جو یہاں پر آئے ہیں، اور تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کی سپیچ سننے کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہیں. کسی کا مسئلہ ہے بجلی کا زیادہ بل، کسی کا مسئلہ ہے کم تنخواہ اور اخراجات زیادہ. لیکن کچھ بزرگ خواتین آپ دیر پر کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے عمران خان کی سپیچ کا، اور اب یہاں پر کچھ کامنٹ کرنے کے لیے موجود ہیں. کیا کہیں گی میڈم، اس عمر میں آپ یہاں پر نکلی اور اتنا زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پر؟ ہمارے ملک میں ہو رہی ہے نا بے انصافی، اس کے لیے نکلی ہوں. 10 دن ہو گیا بخار چڑھتے ہوئے، اٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن میں نے کہا میں نے ضرور جانا ہے. یہ ہمارا ملک بنا تھا، کس کے لیے بنا تھا؟ یہ چوروں ڈاکوؤں کے لیے بنا تھا. یہ دیکھیں آگے بھی ہماری فوج میں جرنیل اٹھا، ہمارا بھٹو کو انہوں نے اس کے اور بھی لوگ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر آپ بتائیں کہاں سے آئے ہیں آپ؟ یہ ہم اسپیشل سرگودے سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ یہ امپورٹر حکومت یہ دیکھ لے کہ یہ میں پوری فیملی کے ساتھ آیا ہوں. امپورٹر حکومت سے میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے تم نے جو کام کرنا تھا اپنے کیسے ختم کرنے تھے کر لیے. اب پاکستان کی جان چھوڑ دو. باقی دوسرے مہنگائی کے بارے میں کہوں گا کہ خدا کی قسم میری تنخواہ اس ٹائم 15,000 ہے. ٹھیک ہے، میں 15,000 پہ کس طرح گزارا کروں؟ 6,000 میری
किराया पे दे रहा हूँ 6,000, बाकी मैं किस तरह गुजारा करूँ? मैं इस वो मोहतरमा जो कहती है ना फसादल मोहतरमा मरियम साहबा, मैं उससे कहता हूँ कि तुम 15% तुम लोग तनख्वाहें बढ़ा रहे हो, सरकारी मुलाजिम की जो पहले ही पैसे के भरे हुए हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ा रही हो। इस प्राइवेट लोगों का क्या सोचा है जो दिहाड़ीदार हैं? अब मैं यही मेरी सोच है कि मैं बीबी से कहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली लेके तेरे घर आ जाऊँ, या मरियम रंगबाज तेरे घर आ जाऊँ, या जो हमें टुकड़ों पे पलने के लिए कह रहा है खुद अमरीकी टुकड़ों पे पलने वाला मुफ्त साहब तेरे घर आ ये आपने जज्बात लोगों के सुने। यहाँ पर और भी लोग हमें इशारा कर रहे हैं अपने ख्यालात का इजहार करना है क्यों हम यहाँ पर आए हैं, तो जानते हैं और भी लोगों से। मैडम इधर आ जाएं, आप थोड़ा इधर आ जाएं मेरे पास। कहाँ से आए हैं और क्या आज यहाँ पर एहतजाज के लिए मौजूद थे? देखिए, मैं वही मलिका जवार हूँ जो इमरान खान के लिए बाइक पे बनीगाला गई थी, और मैं उनके साथ तब भी थी, मैं उनके साथ अब भी हूँ। मैं उनकी हर कॉल पे बाहर निकलूंगी, पूरा पाकिस्तान उनकी हर कॉल पे बाहर निकलेगा। उन्होंने यह एहतजाज किसी लिए किया है? सिर्फ पाकिस्तान के लिए किया है, अवाम के लिए किया है। महंगाई के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत ने महंगाई क्यों की है? पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, जिसकी वजह से जो फल सब्जियां जो मुख्तलिफ सिटीज़ में जाती हैं वहाँ जाने के लिए भी उनको ज़्यादा पेट्रोल लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो सब्जियों और फल और हर चीज़ की कीमत में इजाफा कर रहे हैं। बच्चों से जानते हैं, आपको क्या मसला है? आप तो वालिदैन से खर्चा लेते हैं, क्या खर्चे कम हुए हैं अब? हमें खर्चे वगैरह से मसला नहीं है, हमें यही मसला है कि आगे हमने मुल्क संभालना है और हमारे लिए मुल्क ख़राब कर रहे हैं जो मुल्क ख़राब कर रही है। हाँ जी, आगे हमारी जनरेशन ने इसको संभालना है। एक मिनट, एक शख्स हैं, किधर से आए हैं आप? मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक है, मेरा रेंजर एक्स रेंजर में हूँ। तो बहरहाल मैं सिर्फ शॉर्टली मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो हम लोग जो भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उसका बुनियादी मकसद ही यही है कि ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। इतनी महंगाई नहीं हुई, इतनी महंगाई ने, इसके अलावा जो कुछ अमेंडमेंट्स हो रही हैं कानून के अंदर, और इतना ज़्यादा आप लाहौर से हैं, वो कराची से भी कुछ लोग आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, क्या मसाइल लेकर आए हैं यहाँ पर आप? मसाइल तो जाहिर है, महंगाई तो सबका मसला है, लेकिन हमारा मसला महंगाई ही नहीं है, बल्कि हमारा मसला ये है कि हमारे पास ईमानदार क़यादत एक आई थी जिसे उन्होंने अपनी ज़ोर बाजू से अमेरिका के हेल्प से ख़त्म कर दिया। हम चाहते थे कि हमारे अंदर गैरत, हमियत, इज़्ज़त, अपनी वैल्यूज़ को हम पहचानें, और वो पहचानने के लिए हमारे पास इमरान खान साहब आए थे। कायदे आज़म का जो मिशन अधूरा रह गया था उसे इमरान खान पूरा करेंगे। सर, क्या कहेंगे, किधर से आए हैं? आपका भी मसला महंगाई है या फिर इमरान की मोहब्बत में आए आप? मैं जी NA 127 का कैंडिडेट हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ, और ये इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ हम आए हैं। ये जो चोर, डाकू, लुटेरे, गद्दार, मक्कार, मफरूर, इश्तिहारी हम पर मुसल्लत कर दिए गए, इसलिए हम आए हैं। और इस बेगर्स PDM को मैं पैगाम देता हूँ कि बेगर्स जल्दी ज़रताज गुल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मुइन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लोगों के जज्बात आप हम तक पहुँचा रहे हैं। ज़रताज गुल साहिबा साबिक वज़ीर हैं। ज़रताज साहिबा, आज एहतजाज के लिए तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी, लोग निकले हैं। आपको क्या लगता है कि ये एहतजाज जो इक़्तिदार में बैठे हुकूमत में लोग हैं उनके ज़मीर को जगा पाएगा, उनको कोई असर होगा इस एहतजाज का? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, आज तो लाखों आवाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कॉल पे निकली है, और ये जो महंगाई है जिसने इस वक्त पाकिस्तानियों का जीना आराम कर दिया, और ये जो इम्पोर्टेड काबीना और इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर जो जीन चेंज के तहत पूरे पाकिस्तान की सालमियत का सौदा कर चुके हैं। महंगाई जो है इतनी बदतरीन महंगाई है कि इस वक्त तो लोगों के लिए जीना महाल हो गया है। जिस तरह इकोनॉमी को बर्बाद किया हुआ है और जिस तरह इस वक्त मुल्क के अंदर बदतरीन हालात हैं, ऐसे में इमरान खान की कॉल पे बेहतरीन एहतजाज हुआ है। जहाँ तक आपने ये बात की है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, देखें उनको फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि देखें उनका तो वो तो रजीम चेंज के मोहरे हैं, उन्हें तो बूट पॉलिश किए हैं, वो तो गुलाम हैं, वो तो इंडो इसराइल और अमेरिका के एजेंडे के ऊपर काम करें कि एक चलता हुआ मुल्क जो कि बेहतरीन मुल्क की सहूलियात की तरफ जा रहा था, जिसकी इकोनॉमी बस जा रही थी, जिसके रेमिटेंस बस जा रही थी,
कोरोना के बावजूद जो पाकिस्तान में जो अशिया की कीमतें थी वो कम थी, जो बेहतरीन रिलीफ प्राइम मिनिस्टर ने 14,000 एहसास प्रोग्राम के तहत दे रहे थे, 10 बिलियन की सुनामी से हम क्लाइमेट चेंज के अंदर हम लड़ रहे थे, नौजवानों को हमने बेहतरीन रोजगार दिया था, 10 बड़े डैम बन रहे थे। वहां पे जो मुल्की बर्बादी का अगर उनको फर्क पड़ता तो वो अपने जमीर के सौदे करके यहाँ तक पहुंचाते, वो तो मोर सब फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, हुरम दस्तगीर जो कि करंट मिनिस्टर है, करंट मिनिस्टर इस मुल्क का, इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर की काबिल का, उसने कहा है कि हम लोग इसलिए जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत हमने खत्म की, ये इतराफी जुर्म है इस हुकूमत का कि हमें कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 100 के करीब नैप के कोर्स बना रहे हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को, चोरी करने वालों को सजा मिलेगी, और 15 साल तक जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अच्छे काम करे तो 15 साल तक इसकी हुकूमत होगी। तो हमने इस डर से पाकिस्तान की सालमियत का सौदा कर लिया। महंगाई तो बड़ी चीज नहीं है, हमने अपने कौमी मफाद में, कौमी मफाद सबको पता है कि उन्होंने नैप के केसेस खत्म कर दिए थे, और जो कल जो नैप का कानून पास होने जा रहा है मोर सब होने जा रहा है। जरताज साहबा, क्या अब पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने ये बात तस्लीम कर ली है ज़हनी तौर पे कि ये हुकूमत चलती रहे, जैसी तैसी भी चल रही है, हम अपनी तकरीरें, जलसे, एहतजाज करते रहेंगे, भले वीडियो लिंक पे या चाहे खुद बाहर निकल के, और जब भी इलेक्शन होगा फिर हम इनका मुकाबला करेंगे, या हम इनको नहीं चलने देंगे और हम बाहर निकलेंगे? ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना। देखिए, मेरा जो स्टेटमेंट है ना वो कंप्लीट यही है कि इस इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर को तो हम मानते नहीं है, ना हम इसकी काबीना को मानते हैं, ना हम रिजीम चेंज को मानते हैं। अवाम की ताकत के पास जो वोट होता है, जो वो मुल्क की सालमियत को जो है वो खड़ा रहने देती है, जो पाकिस्तान के अवाम में जो जमहूर है, जो 22 करोड़ अवाम है, उनसे जो उनके वोट का हक छीना गया वो तो हम वापस दिलाएंगे। और हमारी बहुत जिसको कहते हैं हमारी एफर्ट्स है, बदतरीन जो रियासती दहशतगर्दी हमारी ऊपर की गई, इसके बावजूद अवाम का निकलना इस बात का सबूत है कि ये जिंदा कौम है, और ये इस इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर को और इस रजीम को और इस कौमी चोरों को नहीं मानते। हम अवाम की अदालत में गए हैं, और इस सबका हल जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी जो जमात है और जो हमारी कौम है, जो 22 करोड़ अवाम है, वो यही हल निकालती है कि फ्रेश मैंडेट, फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए, फौरी इंतखाबात हमारी डिमांड है। और ये हम सिर्फ इसको नहीं कह रहे, शहबाज शरीफ को नहीं कह रहे, लेकिन शहबाज शरीफ ने तो अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है जरदारी के हाथों खेल के, जमीर फरोशी करके, जो उसने पाकिस्तान में रजीम चेंज का वो जो मोहरा बना है, उसने तो अपनी PMLN है, ये तो भी मेरा ख्याल है कि इनकी तो जमानतें जब्त हो जाएंगी, ये तो अपनी पार्टी को बर्बाद कर चुका है। लेकिन इस वक्त पार्टी की सियासत नहीं हो रही, इस वक्त मुल्क की सालमियत की बात हो रही है कि जिसमें चीन ने इस इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर को आने से मना कर दिया, सऊदी अरब ने जो है वो सिर्फ दुआएं दी इसको, जो टर्की है उसमें इसका इस्तकबाल नहीं हुआ। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस मुल्क की मफाद की खातिर, इस मुल्क की सालमियत की खातिर हमें नए अवाम की अदालत में जाने के लिए गए हैं, और हम इसलिए कह रहे हैं कि रिजीम चेंज के खिलाफ अवाम की अदालत फैसला कर सकती है कि इस मसलत पे, इस कुर्सी पे कौमी मुजरिम नहीं बल्कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो इस मुल्क को उम्मत मुस्लिम का मुकदमा लड़ सकता है, जो इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ सकता है, जो महंगाई के खिलाफ लड़ सकता है, उसी को हक है। तो हमें इनसे नहीं है, हमें अवाम की ताकत पे भरोसा है, हम इसलिए बाहर निकले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जरताज गुल साहिबा हमारे साथ थी। जमील, ये जो मुहीन ज़ुबैर हमारे रिपोर्टर जो लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे और जो वहाँ शुरका थे उनसे बात कर रहे थे, तो उसमें बिल्कुल हमें यानी शहरी जो अफिलिएशन हो सकती है उनकी किसी पार्टी के साथ, लेकिन ये वो लोग नहीं थे जो पार्टी कारकुन हैं या पार्टी ओहदेदार हैं जो अमूमन आते हैं, पेश होते हैं। आम आदमी अपने घरों से निकल के, एक बुढ़िया हैं जो व्हीलचेयर पर हैं, एक रेंजर्स के एक्स एहलकार हैं, इसी तरह से बच्चे हैं, ख़वातीन हैं। सो वो जिसे कहते हैं कि पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे, ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे। तो अभी लोग ज़्यादा निकले हैं या कम निकले हैं, ये एक अपनी जगह पे सवाल, लेकिन जो जिस स्पिरिट के साथ लोग निकल रहे हैं ये कितनी अहम हो सकती है इमरान खान साहब के लिए? बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब। मैं खुद ग्राउंड पे मौजूद रहा हूँ, और वर्कर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स तो यकीनन निकलते हैं अपनी पार्टी के हक के लिए, और ज़ाहिर उनका जो कायद कॉल देता है उसके लिए वो निकलते हैं। लेकिन ये जो ग्रीवेंस है या कंसर्न है
یہ جنرل پبلک کا کنسرن ہے. آپ ایک کام کریں, چھوڑیں اس احتجاج میں لوگ جتنے نکلے نہیں نکلے, اس والی ڈیبیٹ کو آپ چھوڑ کے ویسے ہی باہر ذرا تھوڑی دیر کے لیے نکلیں. آپ کسی پلمبر سے بات کر لیجئے, آپ تازہ روزی کمانے والے کسی میسن سے بات کر لیجئے, آپ کسی الیکٹریشین سے بات کر لیجئے, آپ اپنے ڈرائیور سے بات کر لیجئے, آپ باہر نکلیے, آپ اپنے آفس میں کام کرنے والے پیون سے بات کیجئے, سرونٹ سے, سیکیورٹی گارڈ سے بات کیجئے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو پچھلے 1-1.5 مہینے کے اندر انہوں نے مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا ہے ایک عام آدمی کے لیے. اس کے لیے اگر ایک عام آدمی خود سے نہیں نکلتا ہے تو عمران خان نکالنا چاہے بھی تو نہیں نکال سکتا. اگر ان کو یہ بہتر لگتا ہے ایک عام آدمی کو اس مہنگائی کے اندر, جس کی ریشو اب تقریباً 30 سے 40% کے درمیان ہونے کو ہے, اس میں بھی اگر اس کو جینا بہتر لگتا ہے تو پھر عمران خان کیا, وہ موزے تونگ بھی اگر نکل کے آ جائے تو وہ نہیں اٹھا سکتا ان کو. تو یہ پبلک خود سے نکلی ہے. میں اسلام آباد کے اندر آج F9 پارک میں جو جلسہ ہوا اس کو دیکھ رہا تھا. ویسے یہ خان صاحب کے اسلام آباد میں جلسوں کی شاید بیوٹی ہے یا ایکس فیکٹر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ این ٹائم پہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. یعنی شام 8:30 بجے تک میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شدید بارش کی وجہ سے لوگ نہیں آئیں گے, اور پھر 9:10 پر پتہ نہیں کہاں سے اتنے سارے لوگ آ گئے. گو کہ اٹ واز ناٹ دیٹ ویل مینجڈ, بڑا مس مینجڈ تھا, سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں. دیکھیں خان صاحب اگر موجود نہیں ہے کسی بھی جگہ پر ایز اے لیڈر, ورچولی موجود ہیں, اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کی جان امپورٹنٹ نہیں ہے. میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ کس طرح سے گاڑیوں کو انٹرسٹ مل رہی تھی. میں بڑا حیران تھا کہ لوگ کس طرح اندر بغیر کسی چیکنگ کے انٹر ہو رہے تھے. کوئی بھی خدا نہ خواستہ بڑا واقعہ ہو سکتا تھا. اور پھر پی ٹی آئی کے اینڈ پہ اٹ واز ناٹ ویل مینجڈ. ان کے جو ٹائیگرز ہیں, اب کسی میڈیا پرسن کے حوالے سے کوئی تمیز نہیں, خواتین کے حوالے سے یہ ہم نے مس مینجمنٹ دیکھی. لیکن آن اے سنگل کاز جو کہ مہنگائی ہے, اور جس کو خان صاحب امپورٹڈ حکومت کا نام دیتے ہیں, اس کو لوگوں نے وائڈلی ایکسیپٹ کر لیا ہے, اور اس حد تک ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہ کبھی بھی کال دیتے ہیں تو وہ نکل آئیں گے. اور میرے خیال میں خان صاحب کے لیے دس از ہائی ٹائم فار ہم کہ وہ اب ورچوئل اپیئرنس سے باہر نکل آئے. خان صاحب سیاستدان یا بڑے قد کا لیڈر مزید بڑے قد کا ہو جاتا ہے اگر وہ گرفتار ہو جاتا ہے. آپ کو ان کی جیلیں بیرکیں اگر بھرنی پڑیں. اچھا, یہ اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا جمیل. اس میں میں آگے چل کے اسامہ مسکرا بھی رہے ہیں اور پانی بھی پی رہے ہیں ساتھ ساتھ, تو اسامہ سے میں آگے چل کے سوال کروں گا. لیکن ارشاد سنجرانی کراچی سے ہمارے رپورٹر اس وقت موجود ہیں, لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں. ارشاد, کراچی میں کیا صورتحال تھی, کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں, اور صرف تحریک انصاف کے لوگ نکلے ہیں یا باقی پارٹیز کے یا جنرل پبلک؟ کیونکہ مہنگائی تو اس وقت نون لیگ کا ورکر ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, کسی جماعت کا ہو, مہنگائی تو سب کا مسئلہ ہے نا. دیکھیں بالکل عمران خان کی کال پر جو ہے یہاں پر کراچی میں بھی جو طارق روڈ جو کہ بڑا مشہور جگہ ہے کہ مین سڑک کے یہاں پہ صرف ایک سڑک رکھی گئی تھی اور مخصوص کیا گیا تھا پورا کہ احتجاج کی جو کال ہے مہنگائی کے خلاف اس پر جو ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو پارکنگ کی والی جو دوسری سڑک کا وہ حصہ بھی بھر گیا. سب سے زیادہ خواتین کی تعداد مجھے اس احتجاج میں نظر آئی اور نوجوان کی تعداد نظر آئی. اور ساتھ ہی ساتھ جو پی ٹی آئی کے پرچم کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ قومی پرچم بھی لوگ ساتھ لائے تھے, اور مہنگائی کے حوالے سے جو ہے حکومت کی باقاعدہ عمران خان نے جو خطاب کیا وہ بھی سنتے بھی رہے, تالیاں بھی بجتی رہیں. اور اس وقت بھی اب جیسے کہ عمران خان کی خطاب ختم کیے 1 گھنٹہ گزر چکا ہے, لیکن ابھی بھی لوگ موجود ہیں جو کہ احتجاجی جو کہ مظاہرہ تھا وہ ختم ہو گیا, لیکن ابھی بھی لوگ موجود ہیں. عمران خان صاحب کی جو تصویر لیے اور پی ٹی آئی کے پرچم لیے ہوئے ہیں اور کیپ پہنے ہوئے ہیں اور تصویریں بھی دکھائیں عمران خان صاحب کی. آپ کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے آج جو خطاب کیا اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مہنگائی تو سر بہت ہو چکی ہے. باجوہ صاحب سے گزارش ہے, باجوہ صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ یہ شہباز شریف کی حکومت ختم کی جائے, واپس نئے انتخابات کیے جائے, ان چوروں ڈاکوؤں ڈکیتوں کو ہٹا دیا جائے. یہ چور ڈاکو ان پہ کیسز ہیں, ان کو وزیر اعظم وہ صدر بنا دیا گیا ہے, ان کو ہٹا دیا جائے. جی ارشاد سنجرانی, ارشاد سنجرانی اس وقت موجود ہیں لوگوں کے درمیان. اور کراچی ظاہری بات ہے ملک کا سب سے بڑا شہر ہے, اور کراچی سے تو اسامہ 13-14 سیٹیں عمران خان صاحب نے جیتی تھیں, بڑا ووٹ بینک بنایا انہوں نے.
2013 کے الیکشن میں بھی 2018 کے الیکشن میں بھی. تو یہ جو نقطہ جمیل فاروقی صاحب نے اٹھایا, دیکھیں عمران خان صاحب ملتان کے جلسے کے بعد KPK جا کے بیٹھ گئے, باہر نہیں نکلے. پھر جو لانگ مارچ اگر وہ لاہور سے لیڈ کرتے تو حالات بالکل یکسر تبدیل ہو سکتے تھے, جیسے وہ 2014 میں خود GT روڈ سے لانگ مارچ کو لیڈ کرتے ہوئے آئے تھے. وہ KPK سے نکلے جہاں پہلی ان کی حکومت تھی, وہاں کوئی چیلنج ہی نہیں تھا. اس کے بعد بھی وہ اب باہر نہیں نکل رہے, وہ ویڈیو لنک کے اوپر خطاب کر رہے ہیں, انٹرویوز میں انہوں نے اکتفا کیا ہوا ہے. کیا اس طرح پھر موومنٹ لیڈ کی جا سکے گی؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب ان کی نیت ہی نہیں ہے کوئی ایسی موومنٹ چلانے کی, مجھے یہ لگ رہا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. کیونکہ پہلا انہوں نے جو راؤنڈ تھا بڑا سکسیسفل کھیلا, جس طرح آپ نے دیکھا ایک سے بڑھ کر ایک جلسہ تھا, اور خود عمران خان صاحب کے اپنے ریکارڈ ٹوٹے ہوں گے. میرا بھی خیال ہے جس شہر بھی ہو گئے, چاہے آپ ملتان کو دیکھ لیں, آپ دیگر شہروں میں, چھوٹے شہروں کی بھی اگر بات کریں گے, ہم نسبتاً چھوٹے شہر پنجاب کے سیالکوٹ کو آپ دیکھیں, دیگر شہروں میں فیصل آباد, جہاں بھی ہو گئے ہیں, بہت بڑے بڑے جلسے انہوں نے کیے ہیں, اور وہ بڑا ان کا ایک ہمیں نظر آیا کہ پاپولر ہوتے چلے جا رہے ہیں. پھر جس طرح سے لانگ مارچ ہوا, ظاہر ہے اس کو روکا گیا, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لاہور سے اگر ہوتا ہے تو پنجاب میں سب سے بڑا صوبہ, وہاں سے وہ مینٹین بن سکا. پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ جی دیکھا جائے لیڈرشپ کیوں نہیں نکلی, کیا ہوا, کس وجہ سے کیا گیا, لیکن اتنی پکڑ دھکڑ بھی کبھی نہیں ہوئی اس طرح کی. جتنے بھی لانگ مارچ کیے گئے یا احتجاج کیا گیا عمران خان صاحب کے دور میں, اس طرح کا ہم نہیں دیکھا کہ وزیر داخلہ آ کر کہے کہ جی ہم نے 4144 ریڈز کی ہیں, اب دیکھیں نا, اور اتنی گرفتاریاں کی ہیں, اس طرح سے ہم نے لوگوں کو پکڑا, یہ سب کیا ہے. اب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو جمیل فاروقی کی بات پر اس لیے میں مسکرایا کہ گرفتاری دے دیں, تو واقعی عمران خان صاحب تو اب ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نیت ہی ان کی نہیں ہے اب کچھ کرنے کی, کیونکہ ہوا کیا, ایک تو ٹائمنگ سیاست میں بڑی اہم ہوتی ہے. عمران خان صاحب کو بھی لگ رہا ہے کہ ضرور جا کر 2 بندے پہلے شہید ہو گئے, مارے گئے, جاں باغ ہو گئے, اب پھر اس طرح سے نکلیں, شیلنگ ہوگی, پھر یہ کہیں گے جی لوگ نکلے, کوہرام مچے گا, سارا کچھ ہوگا, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ انقلاب تھالی میں رکھ کے تو نہیں کوئی کون انقلاب لانا چاہتا ہے؟ تو مزاحمت کرنی پڑتی نہیں, وہ خونی انقلاب کے تو قائل ہی نہیں ہے. نہیں بالکل ہیں, لیکن وہ خونی انقلاب کے قائل بھی نہیں ہیں. 2 لوگ چلے گئے, اس کے بعد اب اور کیا, اب وہ چاہتے ہیں جی الیکشن آئے. وہ جس طرح انہوں نے کہا جی ہم سیاسی شہید عمران خان کو نہیں ہونے دیں گے, اور اب جب آئے ہیں وہ تو اب سن ہو چکی ہے حکومت کے, چاہے تو جائے کیا, عمران خان گرفتار کریں گے تو الٹا پھر اور مسئلہ بنے گا. عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا, وہ کہتے نہیں کہ کرو نا اب حکومت, ادارے بدنام ہو رہے ہیں, قانون انصاف والے بھی بڑے بڑے ادارے, ہاں سب کوئی بدنام ہو رہے ہیں, پاپولر کون ہو رہا ہے؟ عثمان ڈار صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, انصاف کے مرکزی رہنما. عثمان ڈار صاحب آپ کا جوائن کرنے کا بہت شکریہ. سوال ہم یہ اٹھا رہے تھے کہ اگر عمران خان صاحب خود آ کے لیڈ کریں, جیسے وہ انہوں نے 15-16 جلسے کیے, یہ ایک سے ایک بڑا جلسہ کیا, کیونکہ عمران خان خود موجود ہوتے تھے. اگر وہ پنجاب سے لانگ مارچ کو لیڈ کرتے خود لاہور سے, جیسے 2014 میں کیا, صورتحال اکثر تبدیل ہو سکتی تھی. اس کے بعد بھی اگر وہ لوگوں میں رہتے تو اور زیادہ لوگ ان کے ساتھ نکلتے, لیکن اب وہ ذرا ریزروڈ ہو گئے ہیں, بنی گالہ تک محدود ہو گئے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ان عظیم پاکستانیوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو تماچا آج ان عظیم پاکستانیوں نے اس امپورٹڈ حکومت کے منہ پہ مارا ہے, کراچی سے لے کے وزیرستان تک آپ نے دیکھا احتجاج ہوا ہے, اور ہزاروں نہیں لاکھوں پاکستانی باہر نکلے ہیں. اسی طرح گوادر سے لے کے حجرات تک پورا پاکستان احتجاجاً باہر تھا. اگر ان میں تھوڑی سی بھی شرم ہے, حیا ہے, اخلاقی جرت ہے, تو پھر یہ الیکشن کی طرف جائیں. اس طرح سے پاکستان آگے بڑھے گا تو یہ ان کی غلط فہمی. جب تک ایک سیاسی استحکام نہیں ملک پاکستان میں آئے گا, معیشت کا تو استحکام یہ بھول جائے. اور یہی وجہ ہے کہ 2 ماہ میں انہوں نے معیشت کی تباہی کر کے رکھ دی ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال پہ. جب آپ کی ریاست, آپ لوگ ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنے شہریوں پر شیلنگ کرنی ہے, لاٹھی چارج کرنا ہے, ربڑ کی گولیاں برسانی ہے, اور بول نیوز نے جو ویژول دکھائے تھے 25 مئی کو, وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے مقبوضہ کشمیر کے یا فلسطین کے ویژولز آ رہے ہیں. تو اس طرح تو آپ کہیں بھی ہوں گے تو پھر خون بہے گا, اور یہ خون کیا بہے گا؟ دونوں طرف, چاہے پولیس ہے, چاہے رینجر ہے, چاہے فوج ہے, جو بھی ہے, اور ایک طرف پاکستانی ہے. تو فیصلہ تو ہمیں ہی کرنا ہے نا کہ کیا ہم اپنے ہی لوگوں کا خون بہائیں گے. ہم مانگ کیا رہے تھے؟ آج بھی پرامن احتجاج ہوا ہے. آج بتائیں نا, کوئی گملہ ٹوٹا ہو, کوئی لائے ہو, لاکھوں لوگ آج بھی پاکستان کی سڑکوں پہ تھے. سیالکوٹ میں ایک تاریخی احتجاج ہوا ہے, حقیقی احتجاج ہوا ہے, حقیقی مہنگائی کا احتجاج ہوا ہے. یہ نون لیگ جو ٹوپی ڈرامہ کر کے کنٹینر لے کے یہ مریم نواز جھوٹی اور حمزہ نکلے تھے, اور ادھر سے بلاول زرداری کام پہ ٹانگے آئے تھے, یہ وہ احتجاج نہیں تھا.
یہ لوگوں ذلی طور پہ باہر نکلے ہیں, خود چل کر آئے ہیں, کسی کو بریانی کے ڈبے یا قیمے والے نان نہیں دیے ہیں ہم نے, یہ عظیم پاکستانی خود نکلے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ مزاحمتی تحریک اس لیے شروع نہیں کرتے یا اس میں جوش نہیں لاتے کہ کہیں لوگوں کی جان کا نقصان نہ ہو, اور آپ چاہتے ہیں کہ کہیں پولیس, فوج, رینجرز عوام کے سامنے آنکھیں نہ کھڑی ہو جائے, تو پھر یہ حکومت تو یہی چاہے گی کہ آپ چلیں خاموش ہو کے بیٹھ گئے, ہم اپنے 1.25 سال 1.5 سال پورا کریں گے. 25 مئی کو ہمیں پوری اطلاعات تھی کہ اسلام آباد انہوں نے ماڈل ٹاؤن شروع کرنا تھا. یہ بزدل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پورا پلان کر کے سادہ کپڑوں میں انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بند کیے ہوئے تھے قیدی, جو انہوں نے جیلوں میں ڈالے ہوتے ہیں سزائے موت والی چکی میں, وہ قیدی باہر نکالے ہوئے تھے. 22 قتل انہوں نے کروائے فیصل آباد میں. خود چودھری شیر علی کا بیان, نون لیگ کا لیڈر ان کے بارے میں جو رائے رکھتا ہے پوری قوم جانتی ہے. ان لوگوں کو ملک سے, پاکستانیوں سے کوئی غرض نہیں ہے. آج بھی دیکھیں جو پھرتیاں انہوں نے ایف آئی او کو دبانے میں, قبضہ کرنے میں اور نیب کو ختم کرنے میں جو بل لے کے آئے ہیں, اور کل 1200 ارب کا ٹیکہ اس ملک کے خزانے کو لگانے لگے ہیں جو ثابت شدہ کیسز تھے, اس کے اندر امینڈمنٹ لا کے وہ 1200 ارب روپیہ یہ ہڑپ کرنے لگے ہیں جا رہے ہیں. NRO2 جس کی بات میرے لیڈر عمران خان کرتے ہیں, کل ملنے جا رہا ہے, قوم پوری دیکھ رہی ہے. یہ اٹھاتے ہیں کہ اگر 2 ماہ میں یہی معاشی تباہی انہوں نے کرنی تھی, جس میں 30 روپے US$ بڑھا دیا انہوں نے آ کر, 5,500 سے پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج پوائنٹ سے گر گیا, بجلی آنے کا نام نہیں لے رہی ہے, 85 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا, 110 روپے ڈیزل مہنگا کر دیا, بجلی 30 روپے یونٹ کر دی, 45% گیس بڑھا دی, تباہی کر دی معیشت کی, غریب کی کمر توڑ دیا انہوں نے. اور مہنگائی کا طوفان ابھی آنا ہے جولائی میں, اگست میں. تو یہ کرنے کیا آئے تھے؟ یہ صرف ہم نے کیسز ختم کرنے آئے تھے. اگر کہتے ہیں جی یہ ساری تباہی عمران خان نے کی, تو بابا آ کیوں گئے ہو؟ عمران خان تو 3-3.5 سال سے ملک کو لے کے آگے بڑھ ہی رہا تھا, جیسے تیسے بھی پڑھ رہا تھا. سوال یہ اٹھانا چاہیے میڈیا پہ, ڈیبیٹ یہ ہونی چاہیے ہے یہ جو مشکل ترین معاشی حالات اس وقت ایک غریب آدمی گزر رہا ہے ملک پاکستان میں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ضرورت تھی ایک حکومت جس میں 3 سال محنت کر کے عمران خان نے اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ معیشت کو درست سمت میں ڈالا؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ ان کا موجودہ اقتصادی سروے کہہ رہا ہے. اکنامک سروے رپورٹ میں خود انگوٹھے لگا کر موجودہ امپورٹڈ حکومت نے یہ تصدیق کی ہے کہ عمران خان معاشی طور پہ اس ملک کو ٹھیک آگے لے کے بڑھ رہا تھا. 6% سے آپ کی معیشت گرو کر رہی تھی, بڑھ رہی تھی. 32 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹ تھی ملک پاکستان کی. مئی کے مہینے میں 2.5 ارب ڈالر ایکسپورٹ کیوں گر گئی ہے؟ 2.25 ارب ڈالر سے آپ کی فورن ریمیٹنس گر گئی ہے. کیوں گر گئی ہے؟ کیا یہ سب کچھ IMF کا حصہ تھا؟ کیا عمران خان نے 31-31.5 ڈالر کے اوپر فورن ریمیٹنس کو نہیں لے کے گیا؟ کیا آپ کی ایگریکلچر سیکٹر, سروس سیکٹر, مینوفیکچرنگ سیکٹر ترقی نہیں کر رہا تھا؟ اسکل مینوفیکچرنگ ترقی نہیں کر رہا تھا؟ کیا اسی خزانے سے جس میں آپ کا پیٹرول کا وزیر کہتا ہے کہ زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں, ڈاکٹر مصدق ملک 400 ارب روپے کا ہیلتھ کارڈ آپ کا وزیر اعظم دے رہا تھا عمران خان, 250 ارب کا احساس پروگرام اسی خزانے سے چلا رہا تھا, 150 ارب کا کامیاب نوجوان پروگرام جس سے سود کے بغیر قرضے دیے جا رہے تھے, 200 ارب کے قریب ہم نے ہاؤسنگ کے لون دے دیے تھے غریب لوگوں کو, 10 ڈیم اسی خزانے سے بن رہے تھے. ساری تعمیر و ترقی احساس راشن کارڈ لیں, لنگر خانے دیں, پناہ گاہیں لیں, نہ لیتے جائیں. یہ آگے کہتے ہیں کھانے کے پیسے نہیں ہیں. عثمان ڈار صاحب, اب آگے کا لاہ عمل کیا ہے تحریک انصاف کا؟ اب آگے کیا لاہ عمل ہے؟ اسی طرح مزید کوئی احتجاج کا پلان ہوگا, کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمارا اگلا لاہ عمل منصوبہ پلان ایک ہی ہے جو ہر پاکستانی کا ہے, جو ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ ان چوروں, ڈاکوؤں کو, لٹیروں, نااہلوں, نالائقوں کو گھر بھیجا جائے. اگر یہ مزید 2 ماہ رہ گئے سسٹم میں تو یہ وہ دن دور نہیں, خدا نہ حاصلہ. لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھیں گے تو ان کو گھر نہیں بھیجا جا سکے گا نا. مسئلہ یہ کہ آپ باہر نکلیں گے تو ان کو گھر بھیجا جائے گا. یہ آج ٹریلر تھا, یہ آنکھیں دکھائی اپنی. آج پورے ملک میں جو بول نیوز نے ویژولز دکھائے ہیں, ہر شہر سے ویژولز دکھائے ہیں آپ نے, سینکڑوں نہیں ہزاروں, اور بڑے شہر میں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ تھے. آج پاکستان کی ایجنسیز نے, چاہے وہ آپ کی کیا کہتے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی, چاہے پولیس تھی, چاہے اسپیشل برانچ ہوتے تھے, یا آپ کے
مختلف لوگ تھے، وہاں کی رپورٹیں جا چکی ہوں گی کہ کس لیے سڑکوں پہ نکلے اور پرامن نکلے ہیں۔ مغرب میں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں، لوگ ویسے ہی حکومت چھوڑ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اگر ان میں کوئی اخلاقیات ہو تو یہ آ کر اس طرح اقتدار کو راتوں رات چھین کر اس طرح سے غریب آدمی کا استحصال کر رہے ہوں، اور پھر جس بشرمی اور ڈٹھائی کے ساتھ مہنگائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے جانا ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک زبردست پلاننگ کے ساتھ آ رہے ہیں اور ہم پرامن احتجاج کریں گے۔ ہم کسی سطح پہ انتشار نہیں چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ریاستی مشینری کا استعمال ہو، ریاستی دہشت گردی کی جائے جس طرح انہوں نے 25 مئی کو کیا ہے۔ اگر عمران خان اس دن آگے بڑھتے یا وہیں دھرنا دیتے تو وہاں پہ خون بہنا تھا، لاشیں گرنی تھی۔ اس دن کے لیے ہم سیاست میں نہیں آئے، ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے پاکستان کو، تو وہ لوگ جو پاکستان کے بہت بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب، سابق معاون خصوصی عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، مختصر بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید بول نیوز کے اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ جمیل یہ بتائیں کہ کوئی بھی حکومت ہو وہ خواہش تو یہ کرے گی یا چاہے گی کہ اس کی گورننس اچھی ہو، لوگ اس کے گن گائیں، اس کی تعریفیں کریں، سستی چیزیں لے کر آئے۔ کوئی حکومت جان بوجھ کے مہنگائی کرنا شاید پسند نہیں کرے گی کہ لوگ اس کو گالیاں دیں، جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دیں۔ یہ حکومت کوشش تو کر رہی ہوگی یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں امیر، کوئی حکومت واقعتاً یہ نہیں چاہے گی کہ وہ مہنگائی کرے۔ اب کوئی ماں بھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ اپنے بچے کو بھوکے کو بھوکا سلائے، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن ماں سے جو توقع بچہ رکھتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ کیئر کرے، اس کو وہ نقصان نہ پہنچے دوسروں کے ہاتھوں میں پہنچ سکتا ہو۔ اور لائک وائز از دا کیس ود دا پبلک، یعنی ان کو بھی یہی توقع ہوتی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کے بس میں نہیں ہے لیکن پھر بھی میرا لک آفٹر تو کرے نا۔ تو یہ اس چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ وہ چاہتی ہے یا نہیں چاہتی ہے، یہ اس چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ گورن کیسے کر رہی ہے۔ یہی گلہ ہمیں خان صاحب سے تھا، یہی گلہ ہمیں اس سے پیچھے میاں نواز شریف صاحب اور شاہد فقان عباسی صاحب سے تھا، اور اس سے پیچھے یوسف رضا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب سے تھا۔ جمیل گلہ ہمارا قطع کلامی کی معافی، علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، ٹھیک، علی اوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تحریک انصاف کے رہنما۔ علی اوان صاحب، آج جس طرح لوگ نکلے ہیں مختلف شہروں میں ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب کی کال پر، یعنی جب بھی عمران خان صاحب کال دیتے ہیں لوگ نکلتے ہیں، بلکہ ایک دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ اس طرح کی کال بھی نہیں تھی جب حکومت گرائی گئی، تو اس وقت بھی اتنے زیادہ لوگ نکلے تھے۔ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں میں نے اس وقت نہیں سوچا تھا۔ تو یہ کب تک یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جاری رہے گا، اور اس طرح سے کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، حکومت پر آپ سے پریشر رکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کی موج لگی ہوئی ہے، جس طرح مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، 16 جماعتیں تمام جن کے پاس اتنے وزیر اعظم تھے جو کہتے تھے ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، وہ بدنام ہو رہے ہیں، وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، ان کا ووٹ بینک ٹوٹ رہا ہے، آپ پاپولر ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب۔ ابھی آپ سے پہلے صاحب بول رہے تھے، میں نے ان کی پھر آواز آ رہی ہے میرے پاس، وہ بھی میرا سلام کیجیے گا۔ پر دیکھیں اگر جمیل فاروقی کی بات ہے، ایڈمنسٹریشن کی بات ہے، علی بھائی جمیل فاروقی دس سائڈ پر۔ اچھا جمیل بھائی السلام علیکم۔ آپ کی میں دوبارہ شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر جہاں تک آپ نے کمپیریٹیو اسٹڈی دی کہ مطلب پیچھے ہم خاقان عباسی سے ایکسپیکٹ کرتے تھے، پھر نواز شریف سے ایکسپیکٹ کرتے تھے، پیپلز پارٹی سے ایکسپیکٹ کرتے تھے، اگر کمپیریٹیو اسٹڈی دیکھتے ہیں اور جو آپ دیکھتے ہیں انہوں نے جو آخری جو گورنمنٹ نے ابھی بجٹ دیا اس سے لیا تھا، تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ گورننس وائز پاکستان سب سے بہتر چل رہا تھا، ایڈمنسٹریشن وائز پاکستان سب سے بہتر چل رہا تھا، پاکستان کا فورن آفس جو فورن افیئرز ہے وہ پاکستان کا بہترین خود مختار چل رہا تھا، اور پاکستان کے اندر جو مسائل تھے اس کے اوپر ڈیسیژن میکنگ ہو رہی تھی۔ آپ پاکستان دیکھیں کہ ان 3.5 پونے 4 سالوں میں دنیا میں ایک وبا آتی ہے جس کا نام کورونا ہوتا ہے، پوری دنیا کو تباہ کر دیتی ہے، اور اکانومسٹ یہ لکھتا ہے کہ پاکستان نمبر 2 پہ ہے، جہاں اس سے
जबरदस्त तरीके से नाबर्द आजमाव हुई है और उसके बाद भी अपनी इकोनॉमी को भी रिवाइव, उसके बाद वो ये कहते हैं कि बोरिस जॉनसन उठता है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के ऊपर वर्ल्ड लीडर माना जाता है। तीसरी चीज जो पूरी दुनिया टैकल कर रही होती है उम्मत मुस्लिमा, और वो टैकल नहीं हो पा रहा होता है कि जिस तरह होलोकॉस्ट के ऊपर यहूदियों का वो कहते हैं कि हमारा दिल बचा है और जख्मी होता है कि जब कोई होलोकॉस्ट की बात करता है, उसी तरह दूसरी दफा किसी मजहब को लेके आवाज उठाई गई और कहा गया कि हमारे जो हुजूर है वो हमारे ईमान के मुताबिक, हमारा तो ईमान कंप्लीट नहीं होता जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारे बच्चों हमारे माँ बाप का उनसे हमारा ज्यादा प्यार ना हो। पूरी एक कंपेन चलाएगी। जस्टिन ट्रूडो आपके साथ मिला, प्यूटन ने रशिया बुलाया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, कैथेड्रल को चेंज किया मस्जिद के अंदर, उसका इफ्तिताह कराया और उसके बाद आप देखिए यूनाइटेड नेशन में करारदाद पास हुई, 15 मार्च दिन रखा गया लेकिन अंदर मुजम्मती प्रोग्राम हुए इस्लामोफोबिया के खिलाफ। उसके बाद आपकी जो ग्रोथ आती है कंसेक्टिवली कोरोना के बावजूद, तीसरे साल आती है आपकी 5.4%, चौथे साल आपकी आती है 6%। एग्रीकल्चर आपका 20 साल बाद पहली दफा रिकॉर्ड तोड़ता है और 4.4% पे आपकी एग्रीकल्चर ग्रो कर रही होती है। सर्विस सेक्टर आपका 6.2% पे ग्रो कर रहा होता है। लास्ट ईयर मैन्युफैक्चरिंग आपकी 6.4% पे ग्रो करती है। जॉब एम्प्लॉयमेंट 3.5 साल के अंदर जो रिकॉर्ड तोड़ती है कि एक अगर देखिए 55 लाख लोगों को नई नौकरियां मिलती है। आप उसके बाद देखिए जिस तरह आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है, जो न्यूली $23 अरब पे छोड़ी गई थी वो $32 अरब पे जाती है, और जिस तरह रेमिटेंस से $18.5 अरब पे छोड़ दी जाई है वो $32 अरब पे जाती है। तो आप जिस तरफ देखेंगे पाकिस्तान तरक्की की तरफ। अगर आपको टिड्डी दिल का लोकस का हमला होता है, पाकिस्तान से नंबर आजमा होता है। आपकी फॉरेन ऑफिस में जबरदस्त रोल प्ले करता है, 20 साल पुरानी जंग का सोल्यूशन निकालता है। यूनाइटेड जो उनकी यूएन की फोर्सेज होती है उनको इनखला का प्रॉपर तरीका बताता है और उधर एक रोल प्ले करता है बगैर पार्टी बने हुए। उसके बाद दुनिया आपको अप्रिशिएट कर रही होती है। तो वो चीजें तो जमीर भाई के लिए उसके मतलब कंपैरेटिव स्टडी का ड्रॉ करें। दूसरी तरफ ये जो हम एहतजाज कर रहे हैं आपके सामने है, मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि जब पुराना पाकिस्तान होगा और जब पुराना पाकिस्तान आएगा तो 35 रुपए का आता होगा, जब पुराना पाकिस्तान आएगा तो 12 रुपए का यूनिट होगा, जब पुराना पाकिस्तान आएगा तो हर तरफ दूध और शहद की नहरें बह रही होंगी, इन्फ्लेशन नीचे गिर जाएगी। जब नया पाकिस्तान जब पुराना पाकिस्तान आया तो 70 रुपए पेट्रोल के ऊपर बढ़ गए, 100 रुपए से ऊपर डीजल के ऊपर बढ़ गए। डॉलर का फ्री फॉल जारी है, 212 रुपए में इंटरबैंक क्रॉस कर गया हुआ है और डॉलर मार्केट के अंदर अवेलेबल। अच्छा अली नवाज अवान साहब, अभी एक लिटमस टेस्ट आने वाला है ज़िमनी इलेक्शन की सूरत में जो 17 जुलाई को पंजाब में होगा 20 नशिस्तों के ऊपर। अब ये सारी सूरत हाल जो हुई मार्च से लेके अब तक, उसके बाद ये पहला एक पब्लिक टेस्ट होने जा रहा है हुकूमत का और आपके दरमियान। सो इसमें अगर आप ज्यादा सीटें निकाल लेंगे तो मीडिया पे हर जगह पे यही बहस होगी कि जी इमरान खान साहब का बयानिया जीत गया। अगर हुकूमत ज्यादा सीटें निकाल जाएगी तो फिर लोग कहेंगे जी इमरान खान साहब का बयानिया पिट गया। मनी का जो कुंभा इकट्ठा हुआ हुआ पीडीए हमारा निजाम के खिलाफ ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आप ये समझते हैं कि क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ देख रहे कि आप उधर इस वक्त एक वोट माइनस में है नून लीग या पीडीएम पंजाब के अंदर, और आपके 173 लोग हैं तरीके इंसाफ के, वो 5 लोगों का नोटिफिकेशन रिजर्व सीट का नहीं कर रहे हैं। उनको वो 10 का तो याद होता है, रात 3:30 बजे एक्शन लेते हैं। कल कराची के अंदर के सामने बाइकआउट किया और साबित किया अगर तरीके सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो 8.5% पोलिंग होती है, तो एक बंदे को गोली लगती मर जाता है, दूसरा क्रिटिकल है, 10 बंदे अस्पताल के अंदर है, वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है। आपके सामने इस वक्त जिस तरह का क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस इशू किया गवर्नर ने, कि ये आईने पाकिस्तान के अंदर है जो जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत का लाभ लाते हैं। आज अदालतें क्यों नहीं खुल रही रात के अंदर? अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है कि स्पीकर की पावर जो आइन के अंदर दी गई है वो सेक्रेटरी लॉ को हवाले कर दी जाती है। ईवान इकबाल के अंदर दूसरा इजलास आपका चल रहा है प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, स्पीकर बैठा हुआ है, लेकिन उसमें अली अवान साहब उसमें फिर जो आपके गवर्नर थे उमर चीमा साहब, वो जिस तरह से बिहेव कर रहे थे उसके ऊपर भी तो इरशाद फरमाए ना कि वो कह रहे थे मैंने चीफ मिनिस्टर से ओथ नहीं लेना,
میں نے چیف منسٹر کا الیکشن نہیں ہونے دینا، وہ بھی تو پھر ڈیموکریسی کی اسپرٹ کے خلاف تھا نا. سر ڈیموکریسی کے اندر جو بھی نظام چلتا ہے وہ ڈیموکریسی کے اندر چلتا ہے. آپ مجھے بتائیں آپ ویسٹ منسٹر سسٹم ڈیموکریسی کو فالو کرتے ہیں، کبھی انہوں نے آپ نے کہہ دیا وزیر اعظم کو اور صدر کو اور اسپیکر کو کہ آپ کوئی آرڈر پاس نہیں کر سکتے جب تک وہ عدالت سے گزر کے نہیں جائے گا، عدالت کے سامنے سے نہیں گزر کے جائے گا. آپ کے پاس فیصلہ ہے، آپ کریں. یوسف رضا گیلانی نے آپ نے اس کو نااہل کیا، انہوں نے خط نہیں لکھا، 1.5 سال لگا. تو ایسا کیا مسئلہ آ گیا تھا کہ سیم رات عدالت کھلے، سیم رات اس کے اوپر فیصلہ ہو اور آپ کو فارغ کر دیا جائے؟ آپ کے سامنے یہ کیا ہوا کہ یک آپ کے نظام سے ٹوٹ گئے، یک جو پی ڈی ایم تھی جو ٹوٹی ہوئی تھی وہ ایک ہو گئی، یک آپ کے لوگ سندھ ہاؤس کے اندر پائے گئے. چلیں، بہت بہت شکریہ علی نواز افغان صاحب، سابق معاون خصوصی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. لاسٹ 30 سیکنڈ اسامہ، عمران خان صاحب جیسے اپوزیشن کی بڑی آواز ہے اس وقت اور لوگوں کے جذبات کی ترجمانی اپوزیشن نے کرنی ہوتی ہے، عمران خان صاحب کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ لوگوں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں پبلک میں آ کے اور گورنمنٹ کے سامنے آ کے. عمران خان صاحب اس پہ کمپرومائز تو نہیں کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا اتنا کچھ کھونے کے بعد اب اور کیا رہ جاتا ہے. اسی لیے انہوں نے آج بھی کہا کہ جی اگر کمپرومائزز کرنے ہوتے ہیں تو اچھا ہے کہ میں وزیر اعظم ہی نہ ہوتا، اور وزیر اعظم ہی اگر میں نے کمپرومائز کرنا ہے تو میرا خیال ہے جو ان کا سٹینڈ ہے اس کو لے کر چلیں گے اور پبلک ان کے ساتھ نظر آ رہی ہے. یہ آسان نہیں ہے. میں تو اس چیز کا قائل ہوں 5-10 لوگ بھی نکلیں تو ہمیں ان کی بھی آواز سننی چاہیے. پھر ہر جگہ ہر شہر میں آپ مجھے بتائیں اس کے علاوہ جماعت کون سی رہ گئی ہے جو اس موجودہ حکومت کے خلاف اس طرح سے آواز اٹھا رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ اسامہ غازی، جمیل فاروقی اور باقی مہمان ہمارے ساتھ تھے. وقتاً فوقتاً بول نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن آج عمران خان صاحب کا احتجاج کی کال تھی. دیکھتے رہیے گا بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.